بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی۔ چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا، سکایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکے کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا، کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی، طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہ زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ ہے کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ عبد المطلب نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا۔ پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا۔ انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے لیے جنگ کی۔ میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو نہ بن پڑا، البتہ کعبے میں جو نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے پاٹ دیا۔ جاننے والوں نے زمزم کو پوری تاریخ بیان کر دی۔ اچھا، تو جب تک زمزم کی خدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی۔ اس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبوں کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔